بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز اعلان کر چکی ہے اور بار بار اس اعلان کا اعادہ کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس لوٹیں گے۔ پھر بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ آج پریس کانفرنس میں جب دوبارہ پوچھا گیا شہباز شریف صاحب سے، سابق وزیر اعظم سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بار بار سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو ہر حال میں پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ دوسری طرف آج میاں نواز شریف نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نواز کے قائد کچھ گلے شکوے کیے۔ لندن میں پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ آج لندن میں ان کا آخری دن ہے میل ملاقاتوں کا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب بھی جائیں گے اور UAE بھی جائیں گے، جس کے بعد وہ واپس پاکستان آئیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ میرے خلاف جتنے مظاہرے کیے گئے لندن کے اندر، میری کردار کشی کی گئی کہ یہ احتجاجی مظاہرے پاکستان میں کیے جاتے، ہمیں برطانیہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو پاکستانی بن کر رہنا ہے۔ ایک چیز سوچ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی آپس میں دست و گریباں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف آج میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ میاں نواز شریف علاج کرانے گئے تھے، واپس نہیں آئے، اور آج رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ انہیں دل کا عارضہ، شوگر اور دیگر امراض ہیں، انہیں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ برطانوی معالج جو ان کے پروفیسر ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا پھر سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آج ہی رپورٹ جمع کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر کیا میاں نواز شریف واپس جا سکتے ہیں؟ ایک دفعہ تو وہ اپنے وعدے کے مطابق آ جائیں اور اس کے بعد پھر واپس چلے جائیں۔ یہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے آج تذکرہ کیا اپنی 16 ماہ کی حکومت کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاسی قربانی دی ہے۔ اگر سیاسی قربانی دی ہے اور اگر اپنا ووٹ بینک انہوں نے ضائع کیا ہے ایسے فیصلے کر کے جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس سے پاکستان کا فائدہ ہوا، تو پھر مسلم لیگ نون دعوے دار کیسی ہے کہ میاں صاحب واپس چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی نقصان ہوا ہے تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، جس کے ہر روز کوئی نہ کوئی رہنما انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بھی سرفراز کھوکھر چھوڑ کر چلے گئے، عثمان ڈار صاحب کی پریس کانفرنس کی میڈیا انٹرویو کی گونج ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کچھ اور لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر اتنے ہی لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر PTI کرے گی کیا؟ کیا واقعی میدان خالی ہوگا مسلم لیگ نواز کے لیے؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے سینئر صحافی، تجزیہ کار، ہمارے استاد جناب سلیم بخاری صاحب۔ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب محسن بیگ صاحب۔ بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عامر ضیاء صاحب ملک کے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ بار بار مسلم لیگ نواز سے یہ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام کے لیے۔ میرے خیال سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں متعدد بار یہ تاریخیں دی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور وہ ہر تاریخ جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ شاید اب اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور خود پارٹی کے اندر بھی، باہر کے لوگ اعتبار نہ کریں تو سمجھ میں آتی ہے، پارٹی کے اندر بھی یہ مخمصہ موجود ہے کہ وہ آئیں گے واپس یا نہیں آئیں گے، آئیں گے تو کیا ہوگا۔ اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کے دھڑے بھی پوچھ رہے ہیں۔ ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا کیا وہ آرام سے ایئرپورٹ سے واپس باہر نکلیں گے، اس کے بعد وہ سیدھے جلسہ گاہ چلے جائیں گے، وہاں وہ جلسے سے خطاب کریں گے، پھر وہ جاتی عمرہ چلے جائیں گے، اگلے دن جب وہ اٹھیں گے فریش ہو کے تو وہ عدالت میں جائیں گے، وہاں سرنڈر کریں گے، وہاں سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا واقعتاً ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے۔ ابھی آج کی جس پریس کانفرنس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، وہ پریس کانفرنس میرے خیال سے اسے کئی مرتبہ الٹ پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس بیانیے کا ذکر لے کے شہباز شریف صاحب لندن گئے تھے بھائی کو منانے کے لیے کہ ذرا اس کو سافٹ کر لیں، اور واپسی پر کامیابی سے آئے تھے کیونکہ بیانیہ جو ہے وہ سافٹ کر لیا گیا تھا۔ میری مراد اس بیانیے سے جس میں کہا گیا تھا کہ ججز اور جرنیلوں کا بھی احتساب ہوگا اور کڑا احتساب ہوگا۔ وہی زبان استعمال کی تھی جو کبھی PTI کے چیف استعمال کیا کرتے تھے کہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ دوسرا بیانیہ آیا کہ جی وہ 2017 سے پہلے کے معاملہ جات کو ایک طرف رکھ دیجئے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جو سائفر ہے از بیہائنڈ مائی بیک، تو 2017 کے بعد کی صورتحال کو سامنے رکھ کے ہم سیاست کریں گے۔ تو بیانیے بدلتے رہے ہیں۔
اب جو یہ بیانیہ نئے سرے سے شہباز شریف صاحب تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کارگل کا ذکر بھی آ گیا ہے، جس میں سب کا احتساب ہونا چاہیے کی بات بھی دہرائی جا رہی ہے، یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اب؟ کیا وہ جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، کیا اس پل میں سے کسی نے کہا ہے ان سے کہ یہ ساری چیزیں ایک نئے سرے سے آپ دہرا دیجئے؟ میرے خیال سے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیوں ضرورت پیش آئی آج کی یہ پریس کانفرنس کرنے کی؟ جی ملک صاحب۔ محسن بیگ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا میں۔ اور دوسرا، کیوں مسلم لیگ نواز بار بار کہتی ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے ملک کے مفاد میں کیے، لیکن اس سے ہمیں سیاسی طور پر نقصان پہنچا؟ اگر سیاسی طور پر نقصان پہنچا تو پھر یقینی بات ہے آپ کا ووٹ بینک کم ہوا، ووٹ بینک کم ہوا ہے تو پھر اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے دعوے دار ہیں، مگر کیسے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ بیسیکلی تو یہ بات ان کی حقیقت پر مبنی ہے کہ ان کا جب وہ پاور میں آئے 16 ماہ کی گورنمنٹ لی تو نیچرلی اس وقت نون لیگ کا گراف بہت اوپر تھا، اور پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کی جو کارکردگی تھی وہ مائنس میں جا رہے تھے۔ یہ بائی الیکشنز بھی جیت رہے تھے، پاپولیرٹی بھی ٹھیک تھی۔ جب آپ نے وہ 16 ماہ کی گورنمنٹ لی، نیچرلی اس کے فوراً بعد آپ کو پیٹرول پرائسز، ٹیکس، مہنگائی، یہ ساری چیزیں، اور جو فائنینشیل کنڈیشن تھی اور جو آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا، اس کی جو کنڈیشنز تھیں آئی ایم ایف معاہدے کی، پری لوڈ اور آفٹر معاہدہ، وہ بہت سخت تھیں۔ وہ نیچرلی اس کا بوجھ عوام پہ اور ملک پہ پڑا۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ اگر وہ 16 ماہ کی گورنمنٹ نہ لیتے تو آج اس ملک میں شاید نواز شریف صاحب کبھی واپس آنے کی تاریخ ہی نہ دیتے، اور حالات ایسے ہوتے اس ملک کے کہ الامان۔ رہ گئی بات، سیکریفائس انہوں نے ضرور کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جہاں تک میاں نواز شریف کے واپسی کا ڈیٹ کا تعلق ہے، میرے ذرائع اور میری انفارمیشن یہی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس الیکشن میں وہ اپنی پریویس کارکردگی، جو کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ سے پہلے کی کارکردگی ہے، دیکھیں الیکشن میں دو ہی طریقے سے ملک صاحب آپ جاتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی۔ ایک وہ کہتی ہے کہ میں اقتدار میں آ کے یہ کام کروں گی جو کہ خان نے بڑے ہی وعدے کیے، یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ وہ ایک بھی پورا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے وعدے کیے، لوگوں کو خواب دکھائے، ایک امید دلائی اور ووٹ لیے۔ جب کارکردگی کی باری آئی تو 0+0۔ اب یہ جو نواز شریف اور نون لیگ ہے، ان کے پاس پریویس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور یہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان کی واحد پارٹی ہوگی جو بتانے کے لیے ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ جب بھی اقتدار میں آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام کیے۔ باقی میں نہیں سمجھتا، اگر آپ مشرف صاحب کی گورنمنٹ کو نکال دیں تو مشرف صاحب نے بھی خاصی ڈیولپمنٹ کی تھی اپنے دور میں، تو نون لیگ کا یہ کام کہ جی ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے، اور ان پہ آگے الیکشن میں اگر کوئی وعدے وحید وہ کرتے ہیں اس قسم کے کہ وہ پورے ہو سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں الیکشن کے اوپر۔ الیکشن میں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں اس طریقے سے حصہ لے سکے گی جس طریقے سے انہوں نے 2018 میں حصہ لیا۔ الیکشن میں جانے کے لیے آپ کو ایک لیڈر چاہیے، اور لیڈر وہ چاہیے جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہو۔ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے اس وقت کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ان کے پاس موجود ہے جو کمپین کو لیڈ کرے، الیکشن کو لیڈ کرے اور ریلیز کو لیڈ کرے۔ ہاں، جس نے کرنا تھا وہ ماشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ وہ واپس باہر آئے گا، کیونکہ اس کی جو کارنامے، چوریاں، فراڈ، جھوٹ اور یہ جو سائفر اور ملک دشمنی ہے وہ سب پہ اوپر ہے یہاں ہے۔ ہاں، ان کا ایک فین کلب ضرور ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ایکٹیو ہے، تو اس سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو نون لیگ کو شاید یہ بھی ہو کہ اس کے لیے راہیں بڑی کلیئر ہوں گی، اور خاص کر پنجاب میں ان کا مقابلہ نہ تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے نہ ہی کوئی اور پارٹی کر سکتی ہے، تو اس لیے ان کو اپنا یہ میرے خیال میں روڈ کلیئر نظر آ رہی ہے جس کی بیس پہ وہ آنا بھی چاہتے ہیں اور الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر یہی حالات رہے تو وہ خاصی میجورٹی میں جیتیں گے۔